والد صاحب کے جو مرید ہوتے تھے نا وہ پھر اولاد میں تقسیم ہو جائے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے. اب یہ ہے کہ جس کی چل گئی، سیدھی سی بات ہے اصل میں تو معاملہ. ہاں یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک پیر صاحب جاتے ہیں تو ان کی 4 اولادوں میں وہ پھر مرید تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر ایک غالب آ جاتا ہے، جو غالب آ جاتا ہے پھر سارے دلائل اس کے حق میں جو ہے وہ وضع ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا اس کی فضیلت اور وصیت. اور جب بیرونی مقامات سے لوگ آئیں اور پوچھیں فلاں نے اپنا وصی کس کو بنایا تو لوگ کہہ دیں فلاں کو. اچھا پہلی تو یہ اکبر اولاد پدر، یہ بھی پرنسپل ٹوٹ گیا. دوسری علامت کیا؟ دوسری علامت یہ ہے کہ جی پچھلے امام نے اگلے کے بارے میں اس طرح سے وصیت کی ہو کہ شہر میں لوگ آئیں اور پوچھیں کہ جی وہ پچھلے نے کس کو مقرر کیا تھا، تو شہر کے لوگ بتائیں کہ جی اس کو اس نے اپائنٹ کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بھائیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے بھائی کو اپائنٹ کیا. یہی تو شکوہ کرتے رہے نا بھائی. نہ چچا کو پتہ ہوتا تھا فیملی میں کہ میرے بھتیجوں کو اپائنٹ کیا گیا. محمد بن حنفیہ کا تو یہی تو جھگڑا تھا. ہم نے حدیثیں دیکھی ہیں نا اصول کافی سے کہ وہ یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اپنے بھتیجے سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا. اب حضرت حسین کے بعد آپ علی زین العابدین، مطلب مجھے تو نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا کہ جی حضرت حسین نے آپ کو اپائنٹ کیا ہو. نہ حضرت حسین نے مجھ سے بات کی، وہ میرے بھائی تھے، ساری زندگی ہم نے اکٹھی گزاری ہے، اکٹھی جنگیں لڑی ہیں ہم نے. ہمیں نہیں پتہ، ہم آپ کے چچا ہیں کہ آپ کو اپائنٹ کر کے گئے ہمارے بھائی، اور آپ امامت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی معاملہ تھا. یہی معاملہ آگے چل کے بھی ہمارے سامنے آتا ہے. زید بن علی جو ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا، محمد الباقر کے بارے میں، کہ میرے ابا نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرا بھائی امام ہے. مطلب گھر کے لوگوں کو نہیں پتہ، امیڈیٹ، مطلب بھائی کو نہیں پتہ. امام جعفر صادق کے 4 بھائی امامت کے دعوے دار ہیں، لیکن 3 بھائیوں کو نہیں پتہ کہ ایک امام ہے. چچا کو نہیں پتہ کہ بھتیجا امام ہے. ٹھیک ہے، ہر محلے پہ یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کو نہیں پتہ تو آپ شہر کی بات کر رہے ہیں. تو وصیت کون سی وصیت تھی کہ شہر میں کوئی نیا بندہ آئے اور وہ پوچھے بھائی کس کو امام مقرر کیا؟ بھائی اس کو کون بتائے گا؟ پہلے فیملی والوں کو تو بتاؤ کہ پچھلے امام نے کس اگلے امام کو مقرر کیا. تیسرا کیا تھا؟ تیسری یہ ہے کہ جی نبی کے ہتھیار، نبی کے ہتھیار، مطلب جیسے وہ تابوت سکینہ تھا نا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی باقیات تھیں. تو یہ کہتے تھے کہ جی نبی کے ہتھیار جس کے پاس ہونا تو وہ امام ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو باقیات تھیں، خاص طور پہ ہم نے کہا جو اوقاف تھا، اوقاف تو گیا ہے حضرت علی سے حضرت حسن کے پاس. اچھا انہوں نے اوقاف کو بنیاد نہیں بنایا. اوقاف کو اس لیے نہیں بنیاد بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوقاف جس کے پاس ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ایڈمنسٹریشن تھی نا اوقاف کی. ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے بنیاد نہیں بنایا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا. یہ ساری ڈیولپمنٹ 3ری 4تھی صدی ہجری میں جا کے امامت کے کانسیپٹ کی. تو وہ حسنیوں کے پاس رہے، تو حسنیوں کو تو ہم نے درمیان میں سے نکالنا نا امامت میں سے. حالانکہ سب سے بڑی بنیاد، ہتھیاروں سے زیادہ بڑی بنیاد تو اوقاف کا انتظام و انصرام تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو آیا، اور حضرت علی سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو گیا، اور حضرت حسن سے ان کے بیٹے حسن کو گیا. ٹھیک ہے، اور اوقاف میں چھوٹا معاملہ نہیں تھا، ذمہ داری تھی، ازواج تک کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ذمہ داری تھی، ان کی کفالت کی بات تھی. تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفیل بنا کے جا رہے ہیں خاندان کا، ٹھیک ہے، ان کی معاش کا ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی تھا کہ یہ اصل میں ذمہ دار تھے، خاندان کے بڑے تھے. تو یہ بڑائی تھی جو کہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے حضرت علی سے حضرت حسن اور ان سے پھر. لیکن اس کو انہوں نے درمیان میں اوقاف کو بالکل سائڈ پہ کر دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ آل حسن والے امام بن جائیں گے اگر ہم نے اوقاف کا تذکرہ کیا. یہ ساری بات لے ہتھیاروں پہ. اب ہتھیار بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کے پاس تھے، سیدھی سی بات ہے. اب یہ روایتیں ہیں، ایک روایتیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ہتھیار بھی ہوں، لیکن اس میں زیدیہ کا جو موقف ہے نا وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. ہتھیار کیا چیز ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار آپ نے رکھے اور گھر میں بیٹھ رہے. وہ یہی کہتے تھے نا، حضرت زید اپنے بھائیوں کو یہی کہتے تھے کہ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ عورتوں کی طرح گھر میں پردے لٹکا کے بیٹھ گئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں. بھائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار تم تک پہنچے بھی ہیں، تمہارے امام ہونے کی نشانی ہے، تو یہ میٹافر ہے، یہ مجاز ہے کہ میدان جنگ میں نکلو. یہ تلوار اس لیے نہیں ملی کہ سنبھال کے گھر میں رکھ دو. میدان جنگ میں نکلو اور ظلم کا خاتمہ کرو. اور وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. زیدیہ نکل کے کر رہے تھے نا.
تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اصل ہتھیار تو ہمارے پاس ہیں. یعنی ہتھیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی تمہارے پاس 2 تلواریں اور 4 تم نے گھر میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جیسے کوئی قرآن ہمارے ہاں لوگ گھر میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مراد ہتھیار ہونے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہتھیار لے کے نکلے ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کی ہے، دین کو غالب کیا ہے، تو امام وہ ہے جو میدان جنگ میں نکلے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ میٹافر تھا، مجاز تھا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار سنبھال کے گھر میں رکھنے پہ جو ہے وہ لگا دیا. خیر بہرحال آگے ایک اور روایت ہے، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ جی امامت کے غلط دعوے کرنے والے بھی آ گئے، وہ بھی ہیں کہ جو جبر کرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو امام صاحب نے کہا بھئی 3 قسم کی حجتیں ہیں جو صرف امام میں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے افضل ہو. امام کون ہے؟ جو لوگوں میں سب سے افضل ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ حسنی ان سے زیادہ افضل ہے حسب نسب میں. ہم نے کہا تھا نا حسن المثنی، مطلب اس سے افضل کون ہوگا جس کا والد حسن کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی والدہ جو ہے وہ حسین کی اولاد میں سے. اب اس سے افضل کون ہوگا حسب نسب میں؟ تو حسب نسب میں تو حسن ہی افضل ہے، حسن المثنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ الکامل، پھر اس کے بعد محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، جن کے اوپر پوری حدیثیں فٹ آتی ہیں. محمد بن عبداللہ، کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. تو نجیب الطرفین سادات تھے یہ حسنی، اس لیے زیدیہ نے ان کو امام بنایا. یعنی نیکسٹ ہمارا یہی ٹاپک ہے نا، مطلب زیدیہ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. تو اول یہ کہ سب لوگوں سے اولا اور افضل ہو. اب دیکھیں سب لوگوں سے تقویٰ کی بات کرتے ہیں، تقویٰ ماپنے کا تو ہمارے پاس کوئی معیار ہے ہی کوئی نہیں، کون کتنا متقی پرہیزگار ہے. تو افضلیت تو ظاہری چیزوں میں ہو سکتی ہے، حسب نسب میں ہو سکتی ہے. تو حسب نسب جو ہے وہ حسنیوں کا اعلیٰ ہے حسینیوں سے، کیونکہ ان میں تو امہات الاولاد کی آمیزش ہو گئی ہے، ان کے خون میں بلڈ ان کا پیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، شہربانوں سے جو ہے وہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ اجمیت کی آمیزش آ گئی تھی، لیکن حسنیوں کا بلڈ جو ہے وہ پیور ہے حسب نسب کے اعتبار سے. دوسرا کیا، اس کے پاس تبرکات رسول ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے. تبرکات میں عام طور پہ وہ اسلحہ وغیرہ مراد لیتے ہیں، تو وہ اسلحہ آپ نے اپنے پاس سجا کے رکھنا ہے کیا؟ یہ زیدیہ کا نیریٹو تھا. ہاں وہ لڑائی کے لیے ظاہری بات ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو لڑ رہے جا کے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہتھیار پکڑائے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت علی کو دیے ہیں، حضرت علی نے اپنی اولاد کو دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ سنبھال کے رکھنے کے لیے. بھائی اسی لیے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے عدل قائم کیا ہے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے، زندگی بھر جنگیں لڑی ہیں. وہ کام تو سارا زیدیوں نے کیا ہے. وہ پھر سچے بنتے ہیں کہ جی اسلحہ تم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو اس اسلحے سے اللہ کے رسول نے کیا اور جو حضرت علی نے کیا، جو حضرت حسن اور حضرت حسین نے کیا رضی اللہ عنہ. حضرت حسن کے آگے کس کو اپنا امام مان رہے ہیں؟ ہاں، حضرت حسن کے بعد جو ہے وہ پھر زید بن علی کو امام مانتے ہیں. تیسرا پھر وہی بات آ گئی کہ بڑے یا بچوں سے شہر میں آ کے پوچھیں کہ فلاں نے کس کے متعلق وصیت کی، تو لوگ کہہ دیں فلاں ابن فلاں کے متعلق. تو شہر میں آ کے آپ کو پوچھیں، کو پتہ ہی نہیں چلتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ائمہ وصیت ہی نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر کوئی مرید پوچھ بھی لیتا تھا تو اس کو کہتے تھے چھپا کے رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ جو جھگڑا ہوا تھا محمد بن حنفیہ کا علیہ رحمہ اور ان کا حضرت علی زین العابدین کا، ٹھیک ہے، حجر اسود کے پاس، مطلب کوئی گواہی دینے والا ہی نہیں ہے. اگر شہر کے لوگوں کو پتہ تھا تو بہت آسان تھا، بجائے حجر اسود کے پاس جانے کے تو علی زین العابدین کیا کرتے؟ مکہ کے لوگوں کے پاس لے جاتے. ہاں بھائی میرے چچا کو نہیں پتہ، آپ بتاؤ کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے مجھے امام بنا کے گئے ہیں کہ نہیں. یہ صورتحال تھی. یعنی اس کرائیٹیریا کے اوپر تو امام پورے ہی نہیں اتر رہے، ان کے اثنا عشریہ کے امام کسی ایک بھی اس پرنسپل کے اوپر پورے نہیں اتر رہے. نہ شہر کے لوگوں کو پتا، شہر کے لوگوں کا، گھر کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کو امام اپائنٹ کیا گیا. نہ وہ حسب نسب میں اعلیٰ تھے حسنیوں سے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اکبر اولاد پدر تھے. یعنی سارے، بعض ان میں سے تھے اکبر اولاد پدر تھے، بڑی اولاد تھے اپنے باپ کی، لیکن بعض نہیں بھی تھے. خود امام زین العابدین کے بارے میں ڈبیٹ ہے کہ یہ اپنے
حضرت حسین کی بڑی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ علی کے نام سے 3 بیٹے تھے